الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما ہی قال انہ یقول انا بقرۃ لا فارض ولا بکر عوان بین ذلک فافعلوا ما تؤمرون۔ اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ مولاي صل وسلم دائما أبدا لا حبيبك من زانت به الأصول۔ معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے تو انہوں نے کہا اپنے پروردگار سے ہمارے لیے دعا کریں، ہمیں بتائے کہ وہ بیل کیسا ہے۔ تو انہوں نے فرمایا وہ فرماتا ہے کہ بے شک وہ بیل نہ بوڑھا ہے اور نہ بچہ، اس کے درمیان جوان ہے، پس تمہیں جو حکم دیا گیا ہے اس پر عمل کرو۔ معزز سامعین کرام، سورہ بقرہ کے ابتدائی حصہ ہے اور یہاں وہ واقعہ ہے جس کی نسبت سے اس سورہ مبارک کا نام جو ہے وہ رکھا گیا ہے البقرہ۔ بنی اسرائیل کا واقعہ اور حالات بیان فرمائے جا رہے ہیں، اور ایک ایسی خرق عادت بات یہاں جو بیان فرمائی گئی ہے، یہ بالعموم معاملات ایسے نہیں ہوتے، یہ خرق عادت معاملات ہیں جو دنیاوی معاملات یا اسباب عمومی ہیں ویسے نہیں ہوتے، یہ خصوصی ہوتے۔ اور ہمارے ہاں بحث رہتی ہے ایسے معاملات کے حوالے سے کسی ہستی یا کسی فرد کی ذات کو اعلیٰ یا کم سمجھنے یا گرداننے کے حوالے سے، لیکن بات جب کرامات کی آئے اور یہ اللہ کے حوالے سے آئے تو ان کی ذات کی بات نہیں رہتی، چونکہ باتباع رسالت ایک امتی کی حیثیت سے خرق عادت کا معاملہ کسی کو نصیب ہو تو وہ دین کی سربلندی کے لیے اور اب بالعموم جہاں کفر اور حق کی بات آ رہی ہو وہاں حق کی صداقت کے لیے پیش آتا ہے۔ تو یہ جو معاملہ یہاں بنی اسرائیل کے حوالے سے بیان فرمایا جا رہا ہے، اور یہی خرق عادت معاملات جب انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھوں یا آپ کی ہستیوں سے مخلوق کو نصیب ہوتے ہیں تو وہاں بھی مقصد دین کا غالب آنا ہوتا ہے، تو اسے معجزات کہتے ہیں، اور نبی کے ہاتھ سے اگر کوئی معاملہ ایسا پیش آئے تو اسے کرامت کہتے ہیں۔ تو یہ جو معجزہ اللہ کریم نے بنی اسرائیل کو عطا فرمایا کہ ایک فرد قتل ہوگا، اور اس قتل کا جو معاملہ ہے اس معاملے کے حل کے لیے اللہ کریم نے فرمایا کوئی بیل ذبح کیا جائے اور اس کا گوشت جو ہے اس کوئی ٹکڑا اس وجود کو لگائیں تو وہ زندہ ہو کر سارا ماجرا خود بتا دے گا۔ اب ظاہری اسباب میں کوئی پہلو نہ تب سمجھ آتا ہوگا نہ آج سمجھ آتا ہے کہ کوئی طریقہ یا کوئی ذریعہ ایسا ہو سکتا ہے کہ کسی مردہ جانور کا یا ذبح جانور کا کوئی گوشت کا ٹکڑا وجود کو لگے تو انسانی حیات جو ہے وہ بحال ہو جائے۔ لیکن اللہ کریم نے اپنی مخلوق کو دین حق کی صداقت اور اس معاملات میں اپنے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کا وہ معجزہ جو ان لوگوں کو دین کی طرف مضبوطی اور راسخ ہونے کا سبب ہے وہ عطا فرما۔ اب جہاں یہ رہنمائی ہے، جہاں یہ انعامات ہیں، وہاں ایک بڑی باریکی اس میں آ جاتی ہے کہ ایسے معاملات پھر امتحان بھی ہو جاتے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جب قرآن کی دعا کی کہ اللہ کریم ہمیں اپنے حضور سے، دنیاوی اسباب سے نہیں، اپنے حضور سے کھانا عطا فرمائے، تو اللہ کریم نے شرف قبولیت کے ساتھ، چونکہ آپ کے حواریوں نے اس معاملے کے لیے آپ کے حضور عرض کی کہ اللہ کے حضور دعا کریں کہ اللہ ہمیں اپنے ہاں سے کھانا عطا فرمائے تاکہ ہمارا ایمان اور مضبوط ہو۔ تو اس عطا کو، اس دعا کو اللہ کریم نے
قبول فرما، اور اس عطا کے ساتھ قرآن کریم میں جو بیان فرمایا گیا وہ یہ ہے کہ اس کے بعد اگر پھر کوئی کمی بیشی ہوئی تو پھر ایسی سزا پھر مخلوق میں کسی اور کو نہیں ملی ہوگی جو پھر تمہیں ملے گی۔ اسی طرح اس قوم پر اللہ کریم نے کیسے کیسے خرق عادت معاملات جو ہیں عطا فرمائے، تو انہی میں سے یہ حصہ بھی بیان فرمایا گیا ہے کہ بیل کو ذبح کیا جائے اور کیسے کیسے انہوں نے اعتراضات کیے۔ اس سے پیشتر جو آیا کریمہ کا آخری حصہ ہے قال اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین، جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں تم سے مزاح نہیں کر رہا، کہ اللہ کریم نے یہ جو ہے جانور ذبح کرنے کا فرمایا، تو فرمایا انہوں نے فرمایا میں جاہلوں میں سے شامل ہونے سے اللہ کی پناہ مانگتا۔ ہمارا جو پچھلا بیان تھا وہ آیا کریمہ اسی کے حصے پر اختتام پذیر ہوا تھا، اور ہماری جو گفتگو تھی وہ علم کے حوالے سے تھی اور جہالت پر بحث ہو رہی تھی کہ جو علم کا حاصل ہونا ہے اور وہ کیفیت یا حال جہاں جہالت کا اظہار ہو، تو اس موضوع پر بحث ہو رہی تھی۔ تو میں عرض کرنا چاہ رہا تھا، میں اپنی اس آیا کریمہ کے اس حصے کو جو گزارشات ہیں ان کو تکمیل کر کے پھر اگلی آیا کریمہ کی طرف جو آج تلاوت کرنے کا شرف نصیب ہوا اس پر گزارشات پیش کرتا ہوں۔ ہم جو علم کے حصے پر بحث کر رہے تھے، حضرت جی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، حضرت قاسم فیضات امیر محمد اکرم امان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے جب یہ سوال کیا گیا علم کے حوالے سے، تو آپ نے بڑا خوبصورت جواب عطا فرمایا۔ آپ فرماتے ہیں کہ بنیادی طور پر علم کے دو حصے ہیں، ایک وہ حصہ جو فطری ہے، ایک وہ حصہ جو کسبی ہے۔ اب جب آپ فطری حصے کی آتی ہے تو اس میں ہر جاندار شامل ہے۔ آپ اگر مچھلی کے بچے کی جو زندگی ہے اسے دیکھیں، اس کا موازنہ کریں، تو جب اسے زندگی ملتی ہے اور پانی میں وہ آزاد ہوتا ہے مچھی کے انڈے سے، تو اسے تیرنا کوئی نہیں سکھاتا، اسے از خود تیرنا آتا ہوتا۔ اسی طرح جنگل کے جانوروں میں جو جانور کمزور ہیں وہ پیدائش کے ساتھ ہی ان کے بچے جو ہیں وہ چھپنا یا دوڑنا یا کہیں خاموشی اختیار کرنا یا اپنی خوراک کہاں سے لینی ہے، یہ سارے وہ علوم ہیں جو اللہ کریم انہیں فطری طور پر عطا فرماتے ہیں۔ اسی طرح اب خونخوار جانور ہیں، ان کے بچے جو ہیں وہ 3 مہینے آنکھیں نہیں کھولتے، وہ پڑے ہیں، بے سود پڑے ہیں، انہیں کوئی پرواہ نہیں ہوتی، اس لیے کہ انہیں خطرہ نہیں ہوتا۔ اور جن جانوروں کے بچوں کو خطرہ ہوتا ہے وہ پیدائش کے بعد ایک دفعہ اپنی ماں کا دودھ پی لیں تو وہ مشکل ہو جاتا ہے انہیں پکڑنا۔ تو یہ وہ علوم ہیں جو فطری طور پر ہیں۔ اسی طرح اللہ کریم نے انسان کے ساتھ جو عوارضات دنیا منسلک فرمائی ہیں، ضروریات زندگی کی جو تکمیل کے حصے ہیں، اس میں فطری جو علم ہے وہ اسے عطا فرمایا، جیسے اسے بھوک ہے، جیسے اسے پیاس ہے، جیسے اسے گرمی کی شدت سے بچنا ہے۔ تو یہ وہ علم ہے جو فطری طور پر اسے نصیب ہے۔ اب جب بات کسبی علم کی آتی ہے تو پھر یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، علم کو آپ نے فرمایا العلم، جامع علم جب ہے اسے 2 حصوں میں بیان فرمایا، علم الادیان و علم الابدان، فزیکل سائنسز اور نارماٹک سائنسز، دینی علوم اور دنیاوی علوم۔ جب ہم اس حصے پر بحث کرتے ہیں معزز سامعین کرام، تو بعض گفتگو کے پہلو ان حدود میں رہ جاتے ہیں کہ جس نے دینی علم حاصل کیا وہ کافی ہے، اسے دنیاوی علوم کی ضرورت نہیں ہے۔ اور آج کی جدت میں، آج کی جسے روشن خیالی کہا جاتا ہے یا آج کا جو فلسفہ عام ہو رہا ہے، وہ کیا ہے کہ یہ دین کی ضرورت تو ایک ذاتی حیثیت میں، دنیاوی علوم کی ضرورت ہے، چونکہ یہ نہ صرف ذات بلکہ انسانیت کی کام ہے۔ حالانکہ بندے مومن کے لیے بڑا سادہ سا کلیہ ہے، جب بھی کوئی معاملہ پیش آ جائے اس معاملے کو
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور پیش کر دیا جائے، یعنی اس معاملے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم کیا ہے، پسند و ناپسند کیا ہے، حدود کیا ہے، پھر وہ معاملہ عین اس حکم کے مطابق ہوگا جو رب کائنات نے عطا فرمایا۔ اب جب ہم تشریحات اپنی مرضی سے کرتے ہیں تو ہمارا مقصد اس مسئلے سے نہیں ہوتا، ہمارا مقصد اپنی ذات کے گرد گھوم رہا ہوتا ہے، مجھے کیا پسند ہے، میں کیا چاہتا ہوں۔ اب جب بات علم کے ان دو حصوں کی آئے گی تو دینی اور دنیاوی علوم کو جب آپ جمع کریں گے تو اسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے العلم فرمایا، جامع علم۔ اب اس کی مثالیں آپ غزوہ بدر کے جو قیدی ہیں وہاں سے لے سکتے ہیں کہ جو لوگ اس قابل تھے کہ معاوضہ دے سکیں اپنی آزادی کا، انہوں نے اپنی آزادی کا معاوضہ دیا، کسی نے ذاتی طور پر، کسی نے دیا، جس کا کوئی نہ تھا، حیثیت نہ تھی، اور اگر وہ پڑھا لکھا تھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا افزانہ یہ مقرر فرمایا کہ اتنی تعداد جو ہے بچوں کی مدینہ منورہ کی، انہیں آپ پڑھا دیں۔ اب جو کافر و مشرک غزوہ بدر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابل صف آرا ہے، اس نے مدینہ منورہ کے بچوں کو کون سی فقہ اور حدیث پڑھانی تھی؟ ظاہری بات ہے کہ وہ اس کے علوم جو ہیں وہ دنیاوی ہیں، تو دنیاوی علوم کا پڑھانا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آزادی کا افزانہ مقرر فرمایا۔ سمجھ آتی ہے کہ کتنی اہمیت آپ نے دنیاوی علوم کو دی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانا کہ علم حاصل کرو چاہے تمہیں چین تک جانا پڑے۔ پیدل سفر تھے، عمومی سواری جانوروں کی تھی، آج کے حالات نہیں تھے، تو ایک لحظے کو سوچے نا، مدینہ منورہ سے یا حرمین شریفین سے چین کا جو سفر ہے فاصلہ کتنا ہے، اور جو خطہ زمین کی تبدیلی ہے وہ کس قدر ہے کہ صحرا سے لے کر برف پوش چٹانوں تک راستے میں آئے، تو سردی و گرمی اور فاصلے کی دوری کتنے پہلو شدت کے ہیں، تو سفر کر کے پہنچنا، اور آپ نے کیا ارشاد فرمایا، علم حاصل کرو چاہے تمہیں چین جانا۔ چین میں اس وقت کا جو علم جس کی طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم اشارہ فرما رہے ہیں، کیا وہ قرآن کریم کا تھا؟ کیا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کی شرح تھی؟ یہ دنیاوی علوم تھی۔ جو ضروریات زندگی ہے، اس کے جو تکمیلی ذرائع ہیں، انہی سے متعلق بحث تھی، تو سمجھ آتی ہے کہ دین اسلام انتہائی اعتدال جو ہے وہ سکھاتا ہے۔ اب اس میں جہاں جتنی شدت دین کے حوالے سے کوئی لائے یا دنیا کے حوالے سے لائے، وہ اس کا ذاتی معاملہ ہے۔ تو جب بات علم کے ان دونوں حصوں کی آئے گی تو پھر جو حصہ دنیاوی علوم کا ہے اس میں مزید ایک بحث آئے گی۔ قرآن کریم بارہا گرد و پیش کے حالات، تخلیقات، ذات، زمین و آسمان، صبح و شام، سبزے کا پھوٹنا، واپس خاک ہونا، بے شمار انداز سے مثالیں ارشاد فرماتا ہے، اور پھر قرآن کریم انسان کو اس پر غور کی دعوت دیتا ہے کہ اس سارے کو دیکھ کر کیا سوچ سکتی ہو کہ کوئی مخلوق میں سے ایسا ہو سکتا ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہو؟ تو انسانی جو وجودی دسترس ہے شعور کی، عقل کی، وہ اس حد کو پہنچ سکتی ہے سارے تجزیے کے بعد کہ کوئی ایک ذات ایسی ہے جس نے سب کو پیدا فرمایا اور جسے کسی نے پیدا نہیں کیا۔ یعنی عقیدہ توحید، یہ جو بنیاد ہے، اس پر انسان کو جو اللہ کریم نے استطاعت عطا فرمائی، اس قابل ہے، اس کے حسات اس قابل ہیں، اس کا شعور اس قابل ہے کہ یہ تخلیقات جو ہیں ان پر غور کرے تو وہ اس حد تک پہنچ سکتا ہے کہ وہ یہ بات سمجھ سکے کہ کوئی ایک ذات ہے جس کا حکم نافذ ہے، اور جو خالق ہے باقی جو کچھ ہے وہ مخلوق ہے۔
پھر در اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر حاضری یہ ساری باتیں بتا دیتی ہے کہ تجھ سے پہلے کیا ہے، تیری پیدائش کا مقصد کیا ہے، تیرا ہونا کیسے ہو، اور اس ہونے کے بعد معاملات کیا ہیں، حساب کتاب کیا ہے۔ جس نے پیدا فرمایا اس کی پسند و ناپسند کی اس درجے کی واقفیت کہ اس کے حضور حساب کتاب کے دن پیش ہونے تک جزا و سزا اور ابدی زندگی کے معاملات، جہاں انسانی شعور کی دسترس ذاتی نہیں ہے، لیکن یہ استطاعت ہے کہ اسے تعلیم دی جائے تو یہ سمجھ سکتا ہے۔ پھر یہ وہ حصے ہیں جو اللہ کریم نے انبیاء اور رسول کے نسبت مخلوق کو عطا فرمائے۔ اب دنیاوی علوم میں یہ جاننا کہ کپڑے کا سینہ کیسا ہے، کھانے کی مختلف تراکیب کیا ہو سکتی ہیں، معاملات جو لین دین کے ہیں ان میں کیا کچھ کیا جا سکتا ہے، کتنی جدت لائی جا سکتی ہے، کتنی طب میں محنت کر کے جو علاج معالجہ ہے اس میں کتنی بہتری لائی جا سکتی ہے، آسائش زندگی میں جو تعمیرات بالعموم مکانات سے لے کر بڑے بڑے جو ہیں پل اور ایک دوسرے کی جسے آپ کہتے ہیں کنیکٹیوٹی کے ایک دوسرے کا جوڑ جو ہے آبادیوں کا، اس سارے میں وہ علوم جو ہیں دنیاوی وہ بندہ ان سے استفادہ حاصل کرتا ہے، اور جوں ایک نظم تعلیم کا بنتا ہے تو تحقیق ہوتی ہے، تو معاملات کی مزید باریکی سمجھ آتی ہے۔ لیکن اگر علوم دنیا کے بھی ہوں اور جس تحقیق تک مرضی چلے جائیں، آج بھی سائنس نے جتنی تحقیق کی، عمومی سی بات عرض کرتا ہوں کہ یہ جو زچگی کا معاملہ ہے، پیدائش کا معاملہ ہے، جو حصے قرآن کریم میں بیان فرمایا، آج صدیوں بعد میڈیکل سائنسز یہ کہتی ہے کہ یہ قرآن کریم میں جو بیان فرمایا گیا یہ حق، کتنی اور ایسی مثالیں۔ تو جو دنیاوی علوم ہیں ان کی تحقیق بھی قرآن کریم کی تصدیق ہی کرتی ہے، اور قرآن کریم کو ان کی تصدیق کی ضرورت نہیں ہے، وہ تصدیق جو تصدیق کنندہ ہے اس کی رہنمائی کا سبب بنتی ہے۔ چونکہ معاملہ جب دین اسلام کی طرف آئے گا، کلام ذاتی کی طرف آئے گا، ارشادات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آئے گا تو یہ اس سے جامع ہیں۔ تو جہاں کمی بیشی ہے وہ جب دنیاوی حصوں میں بھی دسترس نصیب ہوتی ہے تو بھی فائدہ اسی حضرت انسان کو نصیب ہوتا ہے۔ تو جب بات دینی علوم کی آئے گی تو عقائد ہیں، عبادات ہیں، معاملات میں جو اصول و ضوابط دیے گئے یہ سارے اپنے اپنے حصے کے مطابق دینی علوم کے تحت۔ اب جب بات ان علوم کی جمع کی آئے گی، ادغام کی آئے گی، تو پھر دنیا کی زندگی کتنی خوبصورت ہوگی کہ معاملات دنیا میں بھی قرآن کریم میں ارشادات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں کچھ تارک الدنیا ہونا نہیں بیان فرمایا جاتا۔ ہاں یہ نقطہ بڑا واضح ہے کہ دنیا کا نہ ہو کر رہ جائے، لیکن یہ نہیں فرمایا گیا کہ تارک الدنیا۔ جب بات اس حصے کی آئے گی تو پھر سمجھ آئے گی کہ صاحب علم ہے، اس نے حق کو پہچانا، ہر طرح کے علوم دنیا کے حاصل کر لے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ پہچان سکے۔ اللہ رب العالمین کی کائنات میں رہتا ہو، استفادہ حاصل کرتا ہو، وحدانیت باری تعالیٰ تک نہ پہنچ سکے، اسے عالم کون کہے؟ وہ تو جہلا کا سردار ہو سکتا ہے، جاہل ہو سکتا ہے۔ تو علم وہ جس کا اثر مثبت ہو تو سمجھ آتی ہے کہ وہ علم تعمیر کی طرف لے جا رہا ہے، اس کا اثر آ رہا ہے۔ عمومی ایجادات میں آپ جدید اسلحہ کو دیکھتے ہیں، دنیاوی علم ہے جس نے اس اسلحے کی ترکیب جو ہے اس تک پہنچایا۔ اب اس علم کا استعمال مثبت بھی ہے، منفی بھی ہے۔ اب منفی کیا ہے کہ چوری ڈاکے کے لیے استعمال ہو رہا ہے، مثبت کیا ہے کہ تحفظ کا سبب ہو رہا ہے۔
تو دنیاوی علوم کا بھی محاصل جو ہے دینی علوم کے نصیب ہونے سے دنیاوی علوم جو ہے ان کا بھی صحیح استفادہ تبھی بندہ حاصل کر سکتا ہے جب دینی علم ساتھ ہو۔ پھر اس سارے کے ساتھ کہ بندے کا اس جاننے میں جیسے کہتے ہیں نا ایک حال پیدا ہو جائے تو سمجھ آتی ہے کہ یہ جو اللہ اللہ ہے، یہ جو شعبہ تصوف ہے، اس جاننے کو نیا خانے تک پہنچانا، اس میں اللہ کی جو یاد ہے اس کا کتنا بڑا حصہ ہے کہ وہ حصے جو وجود انسانی کی دسترس سے باہر ہیں۔ اور سب سے بڑی جب بات غیب پر بحث آتی ہے تو غیب میں سب سے بڑی حصہ جو ہے ذات باری تعالیٰ کا ہے۔ کوئی حصے انسانی جو ہے اس کا احاطہ نہیں کر سکتی، اس احاطے میں کوئی جز حاصل نہیں کر سکتی ہو، احاطہ کل تو کجا کوئی جز حاصل نہیں کر سکتی۔ لیکن یہ دینی علم اور یہ تعلق جو بحثیت امتی نصیب ہوتا ہے، اس میں جب یہ حصہ شعبہ کیفی نصیب ہوتا ہے تو دیکھ نہیں رہا، سن نہیں رہا، لیکن حضور حق کی کیفیت ایسی ہے کہ دیکھنے والوں سے زیادہ اس دیکھنے میں استحکام ہے کہ وہ محسوس کرتا ہے کہ میں اپنے اللہ کے روبرو، ایمان کی یہ چاشنی کہ میں خود اپنے اتنے قریب نہیں ہوں جتنا قریب میرا اللہ ہے، پھر محاصل ہے۔ تو کسی بھی معاملے میں کسی درجے تک کا جاننا وہ پھر تحت آئے گا دینی علوم کے، تو طے ہوگا کہ یہ بات مثبت ہے یا بات منفی ہے۔ تو یہ ایک عمومی ہماری گفتگو اس حوالے سے چل نکلی تو یہ گزارشات پیش کی، چونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو آپ کی قوم نے یہ فرمایا کہ آپ ایک بیل کے ذبح کرنے کو کہہ رہے ہیں، ہم عرض کر رہے ہیں کہ اللہ کے حضور سے پوچھ دیں کہ یہ جو بندہ قتل ہوا ہے اس کی وجوہات کیا ہیں، قاتل کون ہے، تاکہ عمومی انتشار نہ پھیلے۔ تو آپ ہمیں فرما رہے ہیں بیل ذبح کر دیں، تو آپ ہم سے مذاق کرتے ہیں۔ تو آپ علیہ السلام نے یہ فرمایا قال اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین۔ تو اس جو ہلاک کی جو گفتگو تھی اس میں جو بات علم کی ہے یا جہالت کی ہے، اس بحث کے نقطے کے ساتھ یہ چند گزارشات پیش کی۔ تو آج جو تلاوت کرنے کی سعادت نصیب ہوئی اس میں قرآن کریم فرماتا ہے تو انہوں نے کہا قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما ہی، تو انہوں نے کہا اپنے پروردگار سے ہمارے لیے دعا کریں، ہمیں بتائے کہ وہ بیل کیسا ہو۔ دیکھیں ربہ کا، آپ کا رب، کیسا دعوی ایمانی ہے۔ یہ نہیں کہہ رہے کہ آپ ہمارے پروردگار کے، ہمارے اللہ کے حضور عرض کریں آپ کا رب جو ہے تو تمہیں کون دے رہا ہے، کہاں سے رب کائنات نے تمہیں آزادی دی، کتنا کرم اور احسان کے بھوک اور افلاس سے اٹھا کر سلطنت مصر کے ایوانوں میں جا بٹھایا، اور بجائے کہ نسلاً بعد نسل اس پر شکر گزاری کی جاتی، دنیا داری میں ایسے محو ہوئے کہ فرعون کے غلام ہو گئے، قبطیوں کے غلام ہو گئے۔ پھر کیسے اللہ کریم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو سبب فرمایا، کیسے آزادی دی، کیسے خرق عادت معاملات پیش آئے۔ کیا کہہ رہے ہیں قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما ہی، اپنے رب سے ہمارے لیے پوچھ دیں، دعا کریں کہ وہ بیل کیسا ہے۔ فرمایا قال انہ یقول انا بقرۃ لا فارض ولا بکر، فرمایا انہوں نے فرمایا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ کریم فرماتے ہیں، وہ فرماتا ہے کہ بے شک وہ بیل نہ بوڑھا ہے نہ بچہ، لا فارض ولا بکر، نہ بوڑھا ہے اور نہ بچہ ہے، اوان بین ذالک، اس کے درمیان یعنی جوان ہے، نہ بوڑھا ہے اور نہ بچہ ہے، یعنی جوان ہے وہ بیل جس کا فرمایا جا رہا۔ فَافْعَلُوا مَا تُؤْمَرُونَ، فرمایا پس تمہیں جو حکم دیا گیا اس پر عمل کرو۔ اب جب حکم ہوا کہ بیل ذبح کیا جائے تو کوئی شرط نہیں تھی، کوئی سا بیل بھی ذبح کر دیا جاتا اور اس کا گوشت جو ہے اس مردے کو لگایا جاتا تو
تو تعمیل حکم ہو جاتی، اور کتنا آسان تھا۔ اب جب انہوں نے سوال کیا، اب کوئی بوڑھا بیل ذبح نہیں ہو سکتا، اور کوئی بچہ جو ہے، بچڑا جو ہے وہ بھی ذبح نہیں ہو سکتا۔ اب شرط کیا ہوگی کہ جوان ہو۔ اب اس جوانی کی حدوں کا بیل تو ذبح ہو سکتا ہے، نہ بوڑھا اور نہ بچہ، معاملہ اور سخت ہو گیا۔ لیکن جب یہ فرمایا گیا نا فَفْعَلُوا مَا تُؤْمَرُونَ، پس تمہیں جو حکم دیا گیا اس پر عمل کرو۔ اب یہ بات نیتوں کی ہوتی ہے۔ نیا خانے میں کیا ہے، وہاں اعتراض تھا، فساد تھا، پسند ذاتی نہیں، تو بے شمار ہیلے بہانے کیے جا رہے تھے۔ لیکن بات جو سمجھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ جو حکم دیا جائے، اب آج ہم اپنے خواب سے اپنے لیے حکم حاصل کریں، اپنے مشاہدات سے حاصل کریں، یہ درست نہیں ہے، کیونکہ بے شمار دفعہ لوگ آ کر بات کرتے ہیں۔ اگلے دن بھی، 2 دن پہلے بھی مجھے ایک دوست جو ہیں وہ بات کر رہے تھے، وہ کہتے ہیں مجھے یہ خواب آئی ہے، تو میں نے یہ دیکھا، ایک بزرگ ہیں وہ مجھے یہ کہہ رہے ہیں، تو اب مجھے سمجھ نہیں آ رہی، میں آپ سے پوچھنے کے لیے آیا ہوں میرے لیے حکم کیا ہے۔ تو میں نے انہیں عرض کی، میں نے کہا محترم، ہم مکلف ہیں ظاہر کے، میرے اور آپ سمیت سب کے لیے حکم قرآن کریم ہے، ہمارے لیے رہنمائی اتباع محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد اللہ کریم نے اس حق کی، اس پہلو کی، اس درجے کی تکمیل فرمائی ہے کہ اب قیامت تک کسی اور حکم کی ضرورت نہیں ہے۔ ہر حصے میں وہ حصہ جو مقصد یا جس کا عمل کرنا اللہ نے پسند فرمایا، اس کی تکمیل ہو چکی ہے۔ اب کوئی یہ سمجھے کہ مجھے خواب میں یہ حکم ہو رہا ہے تو کیا تجھے وحی الہی آ رہی ہے؟ ہم مکلف ہیں ظاہر کے، کوئی خواب، کوئی کیفیت، کوئی حال پیش آئے اور وہ قرآن و سنت سے متصادم ہو تو شیطان ہے، شیطنت ہے، یا سمجھنے کی کوئی خطا ہے۔ تو یہ پہلو ہمارے بے شمار لگے رہتے ہیں، تو ہمارے لیے حکم پورا ہو چکا۔ پھر اس کے تحت آ جائے، عموماً عبادات کے حوالے سے استاد جو ہیں وہ تربیت میں مختلف پہلو پر عبادات کے حوالے سے جو ہے وہ فرما دیتے ہیں، تسبیحات کے حوالے سے جو مجاہدہ اختیاری ہے اس حوالے سے جو رہنمائی فرما دیتے ہیں۔ عمومی مثال عرض کر دیتا ہوں تسبیحات کے حوالے سے کہ کسی بزرگ نے، کسی استاد نے یہ فرمایا کہ درود شریف پڑھا کرو۔ اب اس فرمانے کی برکت اس کو اس پڑھنے کے ساتھ نصیب ہوگی۔ برکت تو درود شریف کی ہے، لیکن جو پڑھ رہا ہے اس کی جہاں سے رہنمائی ہوئی ہے، اس رہنمائی میں جو برکت ہے اسے وہ بھی نصیب ہو رہی ہے۔ اب وہ کیا کہتا ہے، کتنا پڑھوں؟ انہوں نے فرمایا درود شریف پڑھو۔ کہہ رہے ہو کتنا پڑھوں؟ تو اگر وہ فرما دیتے ہیں 500 بار پڑھو، تو پھر وہ 500 بار پڑھنا اس برکت کا سبب ہوگا۔ درود شریف کے پڑھنے کی جو برکات ہیں وہ تو ہیں، لیکن وہ جو نسبت کی برکت ہے وہ پھر اس 500 کے ساتھ ہی ہوگی، پھر وہ 500 سے ایک کم بھی کے ساتھ نہیں ہوگی۔ اس لیے جب بالعموم تربیت کے حصوں میں، عبادات کے حصوں میں اور مجاہدہ اختیاری کے حصوں میں جو رہنمائی کی جاتی ہے، تو اس پر مزید بحث کرنے کے بجائے جو فرمایا گیا ہے اس کا عمل کر لینا یہ مناسب ہے اور بہتر رہتا ہے۔ تو اللہ کریم نے جب حکم دیا کہ بیل کو ذبح کرو، تو وہ ذبح کوئی سا بھی بیل کر دیتے تو وہ حکم کی تعمیل ہو جاتی۔ تو فرمایا فَفْعَلُوا مَا تُؤْمَرُونَ، تو بات پوری ہو جاتی۔ لیکن انہوں نے اعتراض کیا، مزید کیا کہتے ہیں، قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّن لَنَا مَا لَوْنُهَا، انہوں نے کہا اپنے پروردگار سے دعا کریں کہ وہ ہمیں بتائے مَا لَوْنُهَا، اس کا رنگ کیا ہے۔ فرمایا قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّا بَقَرَةٌ صَفْرَاءُ فَاقِعٌ لَوْنُهَا تَسُرُّ النَّاظِرِينَ، فرمایا، انہوں نے فرماتا ہے، اللہ کریم نے فرمایا ہے کہ اس کا رنگ گہرا زرد ہو۔ اب باقی جتنے رنگ ہیں وہ سب پر پابندی آ گئی۔ گہرا زرد رنگ ہو کہ دیکھنے والوں کو بہت اچھا لگے، تسر الناظرین،
سرور اور کیفیت نصیب ہو دیکھنے والوں کو۔ اب اس جو گہرا زرد رنگ ہے، سنہری جھلک جو ہے، اس کے علاوہ اب جتنے رنگ ہیں وہ سارے پابندی ہو گئے۔ جوان یا بچڑا، بچڑا یا بوڑھا، یہ دو کے مابین جوان آ گیا نا جی۔ اب پہلے پابندی انہوں نے لگوائی سوال پر، اعتراض کیا، سوال کیا، تو اب بوڑھا اور بچڑا ذبح نہیں ہو سکتا جوانوں سے، ان کا رنگ کیسا ہو۔ اب سوائے اس رنگ کے باقی جتنے رنگ ہیں وہ پھر غیر مقبول ہیں۔ اب اپنے آپ کو مزید پابندی میں لے آئے۔ قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما ہی، بس نہیں کی، پھر انہوں نے کہا اپنے رب سے ہمارے لیے دعا کرے، ہمیں بتا دے وہ بیل کیسا ہے۔ ان البقرہ، بلا شبہ اس میں اللہ تشابہ علینا، بیل کے بارے میں استباء ہے، یعنی ابھی تک ان کا شک دور نہیں ہوا، ان کی غلط فہمی دور نہیں ہوئی۔ پھر مزید کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں اِنَّا اِنشَاءَ اللَّهُ لَمُهْتَدُونَ، اور یقیناً ہم اس بار اگر اللہ نے چاہا تو ضرور سمجھ جائیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر اس بار بھی وہ انشاءاللہ استعمال نہ کرتے تو مزید بھٹکتے رہتے۔ یہ جو توفیق نصیب ہوئی کہ اگر اللہ نے چاہا، یہ جو جملہ انہیں نصیب ہوا انشاءاللہ، تو اس کے صدقے انہیں آسانی نصیب ہوئی اور بھٹکنا ان کا بند ہو گیا۔ چونکہ جب تک رجوع نہ کیا جائے، انابت نہ کیے جائے، ذات میں رہا جائے، تو بھٹکنے میں مزید بھٹکنا جو ہے وہ بڑھتا چلا جاتا ہے، بندہ در در کی ٹھوکریں کھاتا ہے۔ جب رجوع اللہ کرتا ہے تو پھر راستہ آسان ہوتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس بار یہ جو انہیں نصیب ہوا، مفہوم عالی ہے کہ انشاءاللہ کانا، تو اسی کے صدقے جو ہے وہ بات کی تکمیل کی طرف پہنچے۔ قال انه يقول ان بقرۃ لا ذلول تثير الارض ولا تسقي الحرث، تو انہوں نے فرمایا، اللہ کریم فرماتا ہے کہ وہ فرماتا ہے وہ بیل نہ ہل جوتا ہوا ہے کہ کھیتی میں ہل چلایا ہے، اور نہ اس سے زراعت کی آپاشی کی ہے، یعنی ایسا جانور، ایسا بے عیب کہ اس پر کوئی داغ نہیں ہے، اس سے کوئی کام نہیں لیا گیا، اس سے کوئی مزدوری نہیں لی گئی، کہ اگر ہل جوتا گیا ہوتا تو بھی اس کے وجود پر کوئی نشانی ہوتی، اس کا کوئی استعمال کیا گیا ہوتا، پانی کا ذریعہ جو ہے اس میں دیا گیا ہوتا تو بھی اس کے وجود پر کوئی داغ ہوتا، اس کا کوئی استعمال ہوتا۔ اب اس کا رنگ خوبصورت ہے، جوان، اور اس سے کوئی کام نہیں لیا گیا، پوری توانائی میں ہے، پوری خوبصورتی میں ہے۔ مسلمات لا شیء فیہا، فرمایا کہ ہر نقص سے پاک ہے، اس میں کوئی نقص، کوئی داغ نہیں ہے۔ قالوا الآن جئت بالحق، کہنے لگے اب آپ نے ٹھیک کہا، اب بات سمجھ آ رہی ہے کہ بیل کیسا ہو۔ فَذَبَحُوهُ وَمَا كَادُوا يَفْعَلُونَ، پھر انہوں نے اس بیل کو ذبح کیا، اور اللہ کریم فرما رہے ہیں اور لگتا تھا کہ وہ ایسا نہیں کرے۔ اب مفسرین کرام اس کے ایک اور پہلو بھی بیان فرماتے ہیں کہ ایک غریب آدمی فوت ہوا تو اس کے پاس ایک ہی بچڑا تھا، اور اس نے اس بچڑے کو جنگل کی طرف ہانک دیا، اور اللہ کے حضور یہ دعا کی کہ اس سے میری اولاد کا جو رزق ہے اس کا سبب ہو جائے۔ یہ اعتراض کرتے رہے، اور چناؤ میں پابندی آتی گئی، آخر میں ایک ہی بیل بچا جو اس بزرگ کی وارثوں کی ملکیت تھی، اس کے علاوہ کوئی نشانی کسی اور پر پوری ہوتی تھی، کوئی کسی پر رہ جاتی تھی۔ یہ ایک بیل ایسا تھا جس پر ساری نشانیاں پوری ہوتی تھی۔ پھر منہ مانگے دام جو ہیں اس کے دینے پڑے تو اس کی خریداری ہوئی، اور پھر وہ ذبح ہوا۔ اب ان کے اعتراضات انہوں نے اپنے لیے اپنی مشکل جو ہے اسے بڑھاتے چلے گئے،
جب معاملہ اس کے سپرد کیا تو حل پر پہنچ گئے۔ لیکن تکوینی امر جو ہے اس میں دوسرا پہلو جو ہے کہ اس اللہ کریم کو یہ اپنی ضد میں پھنس رہے ہیں، اسے منظور تھا کہ وہ ان یتیموں کی جو روزگار ہے یا رزق جو ہے اس کا سبب پیدا فرما دے۔ تو مخلوق خالق کو عاجز نہیں کر سکتی، اس لیے کہ یہ مخلوق ہے، یہ خالق نہیں ہے۔ محتاج یہ ہے، چاہے جو بھی کر لے، ساری جو احتیاج ہے اس کی طرف ہے، وہ بے نیاز ہے۔ تو یہ ضد کر رہے ہیں، اسے منظور تھا کسی کا رزق جو ہے اسے زائد نصیب ہو جائے۔ اسی لیے ذاتی سوچیں، خواہشات، خواب، مشاہدات، کسی شے میں بھٹکنے کی ضرورت نہیں۔ کوئی معاملہ، کوئی سوچ، کوئی پہلو پیش آئے، اسے لے آؤ در اقدس صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ لانا، یہ حضوری آپ کو اللہ جل شانہ کی پسند کے تحت لے آئے گی۔ معاملہ یہاں بھی آسان ہوگا، اور جو حساب کتاب لکھا جا رہا ہے اس میں معاملہ وہاں اگلے جہان جو اس کے حضور جا پیش ہونا ہے روز معاشر، وہاں بھی آسانی کا سبب ہوتا چلا جائے گا۔ اللہ کریم میری کمی بیشی معاف فرمائے، میں دین کی سمجھ اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔